بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ انشاءاللہ آج میں سجدہ تلاوت کے بارے میں اپنی کچھ ریسرچ آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ میرے دماغ میں یہ سوال کافی عرصے سے تھا کہ ہم سجدہ تلاوت کیوں کرتے ہیں، سجدہ تلاوت کرنا کیا فرض ہے، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ تلاوت کیوں کرتے تھے۔ تو میں نے پھر قرآن شریف کا مطالعہ کیا اور علماء کرام کی کتابیں پڑھیں، کچھ لوگوں کے وائس نوٹ سنے۔ تو جو میں نے ریسرچ حاصل کی، جو میں نے علم حاصل کیا، وہ میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ قرآن مجید میں 14 مقام میں سجدہ ہیں جہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمومی طور پر سجدے کیا کرتے تھے۔ یہ بات سمجھنے کی کہ سجدہ کیا ہے۔ اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن پڑھتے تھے یا قرآن سنتے تھے تو وہ قرآن کو ایک زندہ کتاب کی صورت لیتے تھے، ایک زندہ کتاب کی حیثیت سے سنتے اور پڑھتے تھے۔ بدقسمتی سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم قرآن کو لفظوں کو یا مفہوم نہیں سمجھتے، معنی نہیں سمجھتے۔ ہم کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا کہ جو ہم آیتیں سن رہے ہیں یا پڑھ رہے ہیں وہ کس کے بارے میں، وہ ہمیں کیا ہدایت دے رہی ہیں۔ اس میں ہم سب شامل ہیں۔ ہم کو صرف یہ بتا دیا گیا ہے کہ نازلہ کرنا ہے، اس کی تلاوت کرنی ہے، اس لیے ہم کو قرآن کے مفہوم اور معنی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن حضرت قرآن مجید جب پڑھتے تھے تو قرآن مجید میں جو بات کہی جا رہی ہوتی تھی اس کا فوراً جواب دیتے تھے۔ مثال کے طور پر اگر کہیں عذاب کی آیتیں ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگتے تھے، اور اگر کہیں اللہ کی رحمت کا ذکر ہے تو آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ آپ پر بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمتیں برسیں۔ اسی طرح سے اگر کسی موقع پر کوئی سوال کیا جا رہا ہے قرآن شریف کی آیتوں میں تو اس سوال کا جواب مطلوب ہے تو آپ اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ یہ جو آیتیں ہیں جس میں عام طور پر قرآن مجید کی آیتوں کے آخری میں سجدہ لکھا ہوا ہوتا ہے، اصل میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب ان آیتوں کی تلاوت کرتے تھے تو عمومی طور پر سجدہ کیا کرتے تھے، کیونکہ ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے سجدہ کرنے کی ترغیب دی جا رہی ہوتی ہے، یا دوسروں کے سامنے سجدہ ریز ہونے سے روکا جا رہا ہوتا ہے، یا اس سے ملتا جلتا کوئی مضمون ہوتا ہے۔ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی موقع پر سجدہ ریز ہو جایا کرتے تھے۔ قرآن شریف کی ان آیتوں کا جواب فوراً دے دیا کرتے تھے، یعنی کہ معاملہ صرف سجدہ تک کا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں جہاں بھی آیا عذاب کا، رحمتوں کا یا سجدوں کا یا کوئی سوال کا جواب ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً اس کا اہتمام کرتے، آپ فوراً اس کا جواب دیتے۔ وہ قرآن مجید کو ایسا لیتے تھے جیسے وہ زندہ کتاب ہے، جیسے وہ ہم سے بات کر رہی ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم سورہ 3 پڑھتے ہیں، آخر میں جو آیت آتی ہے الیس اللہ بأحکم الحاکمین، تو سوال اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے پڑھنے والے سے، کیا اللہ سب حاکموں کو حاکم نہیں ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم نہیں ہے؟ اس میں سوال ہے۔ تو اس آیت کی میں اللہ تعالیٰ قرآن پڑھنے والے سے سوال کرتا ہے، تو جب کبھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو پڑھتے تو فوراً کہتے اس میں کوئی شک نہیں، ہم اس کی گواہی دیتے ہیں، بے شک اللہ ہی سب کا حاکم ہے، سب حاکموں کا حاکم ہے۔ اسی وجہ سے اکثر قرآن مجید کے ترجموں میں ایسی آیتوں کے آخری میں لکھا ہوتا ہے ضرور، یعنی کہ اس کے معنی ہیں اللہ تعالیٰ سب حاکموں کا حاکم ہے، یعنی کہ اس کا جواب لکھا جا رہا ہوتا ہے۔ تو ایسی تو میں نے ایک مثال دی ہے، لیکن قرآن شریف میں ایسی بہت سی جگہ ہیں جہاں پر ہمیں ایسی چیزیں ملتی ہیں۔ اس طرح کی بہت سی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جن کا جواب آپ کو حدیثوں میں مل جاتا ہے کہ حضور کریم نے فلاں آیت پڑھی تو اس موقع پر حضور نے کیا کہا، حضور کریم نے یہ آیت پڑھی تو اس کا یہ کیا جواب دیا۔ اس طرح کے معاملات آپ نے کس قسم کا رد عمل آپ نے کیا ہے، جہاں پر کہاں پر رک گئے ہیں آپ۔ تو سجدہ بھی اسی نوعیت کی چیز ہے جو لوگوں نے، صحابہ کرام نے بتائی ہے کہ
کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فلاں آیت کے موقع پر سجدے کیا کرتے تھے، تو اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ وہ قرآن مجید کو ایک زندہ کتاب لیتے تھے۔ اگر ہمیں قرآن مجید کا مفہوم کے ساتھ پڑھیں، ہمیں اس کے معنی معلوم ہو، اس کی تشریح معلوم ہو، تو ہمارا بھی تقریباً یہی رد عمل ہونا چاہیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن موقع پر سجدہ کیا اس کو لوگوں نے بیان کر دیا، تو ظاہر ہے مسلمان ہونے کے ناطے جب بھی ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں تو ہمیں اپنے پیغمبر کی طریقے کو ہی اپنانا چاہیے، تو ہم بھی اسی موقع کے اوپر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ یہ سادہ سی بات ہے۔ آپ نے کسی موقع پر سجدہ ریز نہیں ہوئے، آپ نے کسی موقع پر توجہ نہیں دی یا اس جانب آپ کی توجہ نہیں ہوئی، تو اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عمومی طور پر ان جگہوں پر سجدے کیا کرتے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے دوران بھی ایسا کرتے تھے کہ عذاب کی آیتیں آ رہی ہیں تو اللہ کی پناہ مانگنا، رحمتوں میں اللہ سے دعا کرنا اور سجدے کے موقع پر سجدہ کرنا۔ اگر اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو بھی آپ سجدہ کرتے تھے۔ اگر کسی موقع پر کوئی اور تلاوت کر رہا ہے جب بھی آپ ایسا ہی کرتے تھے۔ آپ تو اکثر مسجدوں میں دیکھتے ہیں جب سورہ 3 پڑھی جا رہی ہوتی ہے تو مقتدی آخر میں وہی جواب دیتا ہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دیتے تھے، یعنی کہ بے شک اللہ حاکموں کا حاکم ہے۔ اس طرح کا جواب امام بھی دے سکتا ہے، مقتدی بھی دے سکتا ہے، وہ نماز کے دوران بھی دے سکتا ہے، قرآن شریف تلاوت کے دوران بھی دیا جا سکتا ہے۔ یہی صورتحال سجدہ کی بھی ہے کہ اگر سجدے کا موقع آ رہا ہے تو فوراً ہی سجدہ کیا جا سکتا ہے۔ اکثر امام جو ہے وہ ممبر پر کھڑے ہوتے ہوئے اگر کوئی سورج آتی ہے تو باہر اتر کر سجدہ ریز ہو جاتے ہیں۔ تو اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق تھا وہ قرآن مجید سے اس حد تک مضبوط تھا، وہ اس کا اظہار کرتے تھے۔ وہ قرآن مجید کی ایک زندہ کتاب کی شکل میں پڑھتے تھے کہ میرے پروردگار کی کتاب ہے، مجھ سے کیا مخاطب ہے، میرے ساتھ اس کی کیا بات ہو رہی ہے، قرآن مجید مجھے کیا بتا رہا ہے، اس کی اوصاف کیا ہیں، اس کی صفات کیا ہیں، کس معاملے کی بات ہو رہی ہے، اس کی سنن کیا ہیں، اس کے قوانین کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ایسے لیتے تھے جیسے قرآن شریف ان سے بات کر رہا ہے، ان سے اپنی بات بتا رہا ہے، ہمیں ہدایت دے رہا ہے۔ تو ظاہر ہے بندے کی مومن کی حیثیت سے میں بھی جواب دوں گا کہ اس کا رد عمل ایسے ہی ہونا چاہیے جیسے رسالہ مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا ریسپانس تھا۔ اسی ریسپانس ایک صورت میں سجدہ ریز ہو جانا ہے، اس کو اسی جگہ لینا چاہیے کہ سجدہ تلاوت ایک سنت ہے، کوئی فرض نہیں ہے، نہ کہ واجب ہے، اس کو ایسے ہی بیان کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہ رسم بنی ہوئی ہے کہ ہم سجدہ کرنے والوں کو نہیں پتہ ہم سجدہ کیوں کر رہے ہیں، کس چیز پہ کر رہے ہیں، کیا وجہ ہے سجدہ کر رہے ہیں۔ ہمارے نزدیک تو ایک عبادت کی چیز ہے جو قرآن کے ساتھ کرنی ہے۔ ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں پر کیا لکھا ہوا ہے۔ اگر ہم سمجھ کے قرآن مجید کو پڑھیں گے تو ہمیں ان مقام کے سوا اور بھی کچھ مقام ملیں گے جہاں پر آپ خود بخود سجدہ ریز ہو جائیں گے۔ اور یہ بھی ممکن ہے کسی موقع پر آپ کی توجہ اس جانب نہ ہو، سجدہ نہ کر سکیں۔ یہ کوئی قانون نہیں، مسئلہ نہیں ہے، بلکہ سنت رسول ہے جس کو ہر مومن کو، ہر مسلمان پر اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور ہمیں قرآن شریف کو ایک زندہ کتاب لینا چاہیے۔ دراصل یہ زندہ کتاب کا زندہ رد عمل ہے۔ یا اللہ پاک اگر کوئی میں نے بات غلط کہہ دی ہو تو اس کو آپ کے اور میرے دماغ سے محو کر دے، اور یا اللہ پاک ہم سب کو ان پہ عمل کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر، خدا حافظ۔